بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم لوگ ایمان والے رہو گے، مومن رہو گے تو تم ہمیشہ بلند رہو گے۔ اس آیت کا مصداق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو شامل ہے۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ساتھ، مومن ہونے کے ساتھ اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر عمل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرے گا، نہ ان میں کمی کرے گا نہ ان میں زیادتی کرے گا، اللہ رب العزت اسے ساری کائنات میں، ساری دنیا میں اللہ رب العزت اسے عزت بھی دیں گے، رفعت بھی دیں گے اور بلندی بھی دیں گے۔ اور اسی کے برعکس اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے حکم کی لاج نہ رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہ کریں، ہم لوگوں کو دعوت دیتے رہیں لیکن خود ہم دین پر عمل نہ کریں، ہم لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہیں لیکن خود ہم نصیحتوں پر عمل نہ کریں، تو اللہ تعالی ہمارے لیے ذلت کو مقدر فرما دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کہا کہ ہم لوگ ذلیل و خوار تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام ہی کے ذریعے سے عزت دی ہے، لہذا اگر ہم لوگوں نے اسلام کے علاوہ جو رستہ ہے، جو دنیاوی رستہ ہے، جو کفر کا رستہ ہے، اگر ہم لوگوں نے اس رستے سے عزت تلاش کرنا شروع کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے احکامات پر عمل کیا؟ آج فلسطین کے اندر، فلسطین کے شہر غزہ کے اندر اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور تمام مسلمان خاموش ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دنیا سے محبت کی ہے اور موت کو ناپسند کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ، تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹیں گے جس طرح لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم اس وقت سمندر کی جھاگ کے مانند ہوگے، کہ جس طرح سمندر کی جھاگ دور سے تو بہت زیادہ نظر آتی ہے لیکن جب قریب آتی ہے تو کچھ نہ فائدے دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے، اسی طرح تم ہوگے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ وہن ہوگی، وہن۔ تو صحابہ نے پوچھا، ومل وہن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرنا شروع کر دو گے اور موت کو ناپسند کرنا شروع کر دو گے، تم لوگ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دو گے، تم لوگ شریعت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دو گے، تم لوگ میرے مقابلے میں جس شریعت کو، جس دین کو اور دین حق کو، دین حنیف کو میں لے کر آیا ہوں، تم لوگ اس دین کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرنا شروع کر دو گے، اور جب دنیا کو پسند کرو گے تو دینی وقاتیں اور دینی وسعتیں اور دینی تمام غنیمتیں تمہارے دل سے جب نکل جائیں گی تو تمہیں موت ناپسند آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر اس وقت ظالم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس وقت تم پر شریر لوگوں کو مسلط کریں گے اور تم لوگ ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہم سرعام، سرے بازار میں اعلان جہاد نہیں کر رہے کہ ہم اسرائیلیوں کے خلاف ہیں، ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ آج ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی، ہم نے دینی احکامات کو چھوڑ دیا، اور دینی احکامات جو ہمارے مطابق ہو رہے ہیں ہم ان کو لے رہے ہیں، اور جن احکامات پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم ٹال مٹول کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ کام ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ دنیا میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ یہ دکھائیں گے، دین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے اوپر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیں گے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے پر پچھلے 75 سے زیادہ سالوں سے اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور ظلم پر ظلم کر رہا ہے۔ کبھی جنگ بندی کرتا ہے، جنگ بندی کے بہانے مجاہدین کے رستے کو روک لیتا ہے، اور پھر ہماری ماؤں بہنوں پر ظلم کرتا ہے، اور ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دینی احکامات پر اس طرح عمل نہیں کیا جس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ اسرائیل ہمیں اسی وجہ سے
زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دینی احکامات کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم دینی احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اگر ہم دین کی اطاعت شروع کر دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت شروع کر دیں، تو اسرائیل تو کیا ساری دنیا کے طاقتور لوگ بھی، جابر لوگ بھی، سرکش لوگ بھی اگر ہمارے رستے میں آئیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کو ختم کر دیں گے۔